اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم واعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں اور تقوی کی بنیاد پر اپنی زندگی کے تمام معاملات کو قائم کریں۔ حق تعالی نے انسان کی زندگی کے تحفظ کے لیے، حیات انسانی کو محفوظ رکھنے کے لیے حفاظتی تدبیر مقرر فرمائی ہے، اس کا نام تقوی ہے، اور اس تقوی کے نفاذ کے لیے، اس حفاظتی تدبیر کے نفاذ کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین میں اہتمام فرمایا ہے۔ اس اہتمام کا ایک اہم حصہ اجتماع نماز جمعہ ہے، اور اس کے اندر امت کی شرکت اور امام جمعہ اور جماعت، اس کی جانب سے تقوی پر تاکید ہے، تقوی کی وضاحت ہے، تقوی کی تفسیر ہے اور تفصیل ہے۔ قرآن کریم میں حق تعالی نے تقوی کے حصول کے لیے جو عوامل ہیں ان کی نشاندہی فرمائی ہے کہ اگر چاہے کوئی امت، معاشرہ، لوگ تقوی پر عمل پیرا ہونا، تقوی حاصل کہاں سے ہوگا، کن عوامل سے تقوی انسانی معاشرے میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے اور قائم رہتا ہے۔ سورہ مبارکہ انعام کی آیا 51 میں ایک اور عامل کا ذکر ہے جس کے ذریعے سے انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی انسانی معاشرے میں اور انسانی زندگی میں تقوی کا عمل اور دخل آ جاتا ہے۔ بیشتر جیسا پہلے عرض کیا ہے اور بارہا، اور اس نقطے کے تکرار کی ضرورت ہے کہ دین کا رخ انسانی حیات کے اجتماعی پہلو کی جانب ہے، لیکن فہم دین میں، شناخت دین میں یہ پہلو نظر انداز ہو گیا ہے اور انفرادی پہلو زیادہ نمایاں ہے۔ اجتہاد میں اور استنباط میں انفرادی پہلو کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے، بلکہ وہ احکام جو صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ سماج کے لیے تھے، امت کے لیے تھے اور معاشرے کے لیے تھے، انہیں بھی انفرادی زندگی کے ساتھ مربوط کر دیا گیا ہے۔ فتاوی کے اندر اور تبلیغ کے اندر، تذکروں کے اندر، تصانیف کے اندر، اور جس سے ظاہر ہے دین اپنے مقام سے ہٹ گیا ہے۔ حیات انسانی میں ہدایت کا یہ منشور اللہ کی جانب سے، اس کے لیے اللہ نے جو جگہ منظور فرمائی تھی حیات انسانی، وہاں سے سرک گیا ہے دین اور ہٹ گیا ہے، حیات سے نکل کر کتابوں میں، تذکروں میں، درسوں میں اور گفتگو میں آ گیا ہے، جبکہ اصل ظرف، اصل مقام جہاں پر دین کو ہونا چاہیے اور جہاں رکھا جائے تو دین اچھا لگتا ہے، اور وہ ظرف بھی
اچھا لگتا ہے جس کے اندر دین ہو وہ حیات انسانی ہے، اور خصوصاً اس کا اجتماعی پہلو جو بڑا حصہ حیات انسانی کا شمار ہوتا ہے۔ انسان معاشرتی ہے تو معاشرت ہی اس کی اصل حیات ہے۔ انفرادی حیات ضمنی ہے، اس معاشرت کے ضمن میں، اس معاشرت کے ذیل میں اور اس کے پہلو میں انفرادی حیات انسان کی بنتی ہے اور چلتی ہے، اور وہ بھی انفرادیت بھی اجتماع کے اندر سموئی ہوئی ہے۔ یوں نہیں ہے کہ وہ انفرادیت اجتماع سے لا تعلق ہے، اس کا بھی اجتماعیت سے بہت گہرا تعلق ہے۔ یہ وہ موضوع ہے جسے زیادہ بیان نہیں کیا گیا، اس کی اہمیت کی وضاحت نہیں ہوئی، کھلا نہیں یہ موضوع۔ مثلا ابھی میں نے بھی عرض کر دیا کہ انسان کی زندگی کا اصلی پہلو اجتماع ہے، آپ نے سن لیا ہے، لیکن آپ کے ذہن میں کوئی تصور قائم نہیں ہوا اس سے، یعنی کہ ہماری زندگی کا اصل پہلو اجتماعیت ہے، اور دین اس کی اصلاح کے لیے، اس کے نظم و ترتیب کے لیے، اس کی خاطر دین اللہ نے نازل کیا ہے اور مقرر فرمایا ہے۔ اس سے ہمارے ذہنوں کے اندر کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، چونکہ آپ کے ذہن پہلے سے بھرے ہوئے ہیں معرفت دینی سے۔ وہ معرفت دینی جو دین سے انسان کو زیادہ آشنا نہیں کرتی، بلکہ معرفت دینی کی بجائے اس کا نام معرفت تسکینی رکھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ یعنی دین کے وہ تصورات، وہ خیالات، وہ اوہام اور تلقینات اور تقلیدات جن سے ہمیں فقط تسکین ملتی ہے، ہماری تکمیل نہیں ہوتی، جن کے ذریعے سے ہم انسان بحیثیت انسان رشد نہیں پاتے، ارتقاء نہیں کرتے، نمو نہیں پاتے، اور اپنی حیات کو حیات برتر اور حیات طیبہ میں تبدیل نہیں کرتے، بلکہ جس طرح انسانی حیات کے علاوہ زمین پر حیوانی حیات ہے، حیوانی حیات متکامل نہیں ہے، مستکمل نہیں ہے، مترقی نہیں ہے، اور آگے کسی اور مرتبے تک اسے نہیں پہنچنا، یہی جہاں ہے یہیں اس کو ٹھہرنا ہے، رکی ہوئی حیات ہے حیات حیوانی، اور اس کو اسی کو چلانا ہے، اسی درجہ حیات کو اس کو قائم رکھنا ہے نسلوں میں، ہزاروں سال سے اسی نقطے پر ہے، اور ہزاروں سال و ملین سال بھی ایسے ہی رہے گی۔ لیکن انسانی حیات ایسے نہیں ہے، انسانی حیات مترقی ہے، متکامل ہے، قدم بے قدم، درجہ بے درجہ آگے بڑھ رہی ہے، اور اس کو آگے بڑھنا ہے۔ اگر آگے نہ بڑھے تو وہ انسانی حیات کے زمرے سے نکل جائے گی، وہ جماداتی حیات ہوگی اگر اس میں جمود آ گیا، اور اگر اس میں فقط ایک دورانی عمل شروع ہو گیا تو یہ حیوانی حیات ہو جائے گی۔ حیوانی حیات کا مطلب کہ جیسا حیوان تھا اسی جیسا اس سے ایک اور پیدا ہوگا، اور اسی درجے پر فائز ہوگا جس پر پہلا حیوان فائز تھا، اور اسی طرح نسل اندر نسل چلتے جائیں گے، مرغی سے انڈا اور انڈے سے مرغی پیدا ہوتی جائے گی، نہ مرغی میں کوئی تکامل آنا ہے نہ انڈے میں۔ یہ حیات حیوانی ہے، حیات انسانی ایسے نہیں ہے۔ انسان ظاہری مادی طور پر متکامل ہے۔ آج یہ جو الیکٹرانک اور ڈیجیٹل وسائل کے ذریعے سے جو حیات ہے، یہ کل تک جو دیگر مینول وسائل کے ذریعے تشکیل پائی تھی اس سے بالکل مختلف ہو گئی ہے، اور اس سے پہلے بھی جو غیر صنعتی زمانے میں جو حیات انسانی تھی مادی لحاظ سے، وہ بالکل ہی اس سے مختلف تھی، اور اس سے بھی پہلے جب پتھر کے دور کی حیات انسانی تھی وہ بالکل ہی اس سے مختلف تھی۔ بس تاریخ انسان یہ بتاتی ہے کہ حیات انسانی مادی لحاظ سے بھی متکامل اور مترقی ہے۔ آپ کے اجداد اگر آ کر آپ کو دیکھیں، آپ کے وسائل،
آپ کے رہن سہن کا ماحول، آپ کا مسکن، آپ کے شہر، آپ کے ٹرانسپورٹ کے وسائل و ذریعے اور ابلاغیات کا یہ سارا نظام دیکھیں تو وہ یہ ماننے سے ہی انکار کر دیں گے کہ یہ ہماری اولاد ہے. وہ یہ سمجھیں گے یہ کسی اور قرہ سے، کسی مریخ کے بچے ہیں یا کسی اور قرہ سے نازل ہوئے ہیں، سیارے سے آئے ہیں. یہ زمینی لوگوں کی اولاد نہیں ہے، چونکہ اس وقت تو ایسے نہیں تھا. یہ مادی پہلو ہے، یعنی جس میں تکامل آیا ہے وہ حیات انسانی نہیں ہے، وسائل حیات انسانی ہے. وسائل ترقی کر گئے ہیں، انسان رکا ہوا ہے. انسان نے ارتقا کرنا ہے دین کے سائے میں، ارتقا کرنا ہے ہدایت کے سائے میں. اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے جو اور ارتقا کے لیے، تکامل کے لیے جو نظام بنایا ہے، اس کی بدولت انسانی حیات نے ارتقا حاصل کرنی ہے. لیکن وہ ارتقا بھی اجتماعی پہلو سے ہے، یعنی انسان کی اجتماعیت نے ارتقا کرنی ہے، رشد پانی ہے، نمو پانی ہے. جس طرح وسائل حیات انسانی کے ترقی پا گئے ہیں، پتھر کے ہتھیاروں سے آج آپ کے پاس ڈیجیٹل الیکٹرانک ہتھیار آ گئے ہیں، وسائل آ گئے ہیں. اسی طرح خود حیات بھی اتنی ترقی کرے جتنے وسائل اس کے مترقی ہو چکے ہیں. مثلا غاروں میں رہنے والے آج جن مکانوں میں رہتے ہیں، جس طرح کے شہروں میں رہتے ہیں، اور ایک دوسرے سے اجنبی، اگر 1 میل کے فاصلے پر 2 انسان زندگی بسر کر رہے ہوتے تھے جنگل میں، انہیں معلوم نہیں ہوتا تھا کہ 1 میل ادھر والا انسان کون ہے، کیسا ہے، اور 1 میل ادھر والے کو ادھر والے کا خبر نہیں ہوتی تھی. اس کی ساری قلمرو یہ 1 میل کا علاقہ ہوتا تھا یا آدھا میل. لیکن آج ایک قطب پہ رہنے والے دوسرے قطب سے آشنا ہیں، ان سے متصل ہیں، انہیں آنکھوں سے لائیو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم زمان براہ راست زمین کے ہر حصے سے ہر انسان کا ارتباط قائم ہو چکا ہے. یہ وسائل کا ارتقا ہے، یہ ان لوازمات کا ارتقا ہے جو زندگی کے کام آتے ہیں. لیکن خود حیات، خود انسان بھی مترقی ہوا ہے یا نہیں ہوا، یہ سائنس کے ذریعے نہیں ہو سکتی. حیات انسانی کی ارتقا سائنس وسائل زندگی کو بنا کر دینے پر قادر ہے. ٹیکنالوجی کا کام انسان سدھارنا نہیں ہے، انسان کی زندگی کو وسائل فراہم کرنا ہے. بس زندگی سے کوئی سروکار نہیں ہے ٹیکنالوجی کا، جس سے ہم اسیر ہو چکے ہیں، جس کے وہ صرف ہمارے ماحول یا ہمارے وسائل سے اس کا سروکار ہے. اس سے پہلے ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے جو ہماری زندگی کو بنائے، تشکیل دے، اور وہ دین ہے. اور جو انسان ٹیکنالوجی سے زیادہ قریب ہوتا جا رہا ہے اور ٹیکنالوجی اس کی زندگی پر حاوی ہوتی جا رہی ہے، اتنا ہی دین سے دور ہوتا جا رہا ہے. یعنی متاع زندگی ترک کر دی ہے اور متاع وسائل زندگی کی بھرمار ہو گئی ہے، اس کے اندر انسان گم ہو گیا ہے. یہ حیات تشکیل پہلے پائے، پھر اس حیات کا تحفظ ہو. پہلے اجتماعی حیات انسان کی تشکیل پائے، انسان امت کی شکل اختیار کرے، ان حدود کے ساتھ، اس ڈیزائن کے ساتھ، اس ڈرائنگ کے ساتھ اور اس انجینئرنگ کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے انسانی اجتماع کے لیے نقشہ مقرر کیا ہے. اس نقشے کے مطابق پہلے انسانیت کی ترتیب بنے، تنظیم ہو حیات انسانی. پھر اس کی بقا اور اس کے تحفظ کی باری آتی ہے. اس کی حفاظت کے لیے تقوی تدبیر کے طور پر مقرر کیا گیا ہے. ہمیں پہلا رجوع دین کی طرف کرنا ہے. جس طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ، ایمان لے آؤ، مومن بن جاؤ. یعنی نام نہاد مومنوں حقیقی مومن بن جاؤ. ظاہری نمائشی مومنوں حقیقی مومن بن جاؤ، اور زبانی و لسانی مومنوں جو دعوی ایمان رکھتے ہو عملی مومن بن جاؤ. تم
یا ایھا الذین آمنو آمنو، جو مومن ہونے کے اوپر اتراتے ہو اب مومن بن بھی جو تم، حقیقتاً ایمانی شکل اور ایمانی نقشہ اس کے اندر آ جاؤ تم۔ تقوی کے حصول کے لیے حق تعالی نے سورہ مبارکہ انعام میں ایک عامل ذکر کیا جس سے انسان میں تقوی پیدا ہوتا ہے، اور یقیناً تقوی آتا ہے، احتمالاً نہیں ہے، امکان نہیں ہے، بلکہ یقینی تقوی کا حاصل ہونا یقینی ہو جاتا ہے۔ آیا 51 سورہ انعام کی یہ ہے، وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اس آیہ شریفہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمان ہے، اللہ کا دستور ہے، حکم ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا، اے رسول آپ انذار فرمائیے، انذار کریں۔ انذار کا معنی کریں گے، اور ضروری ہے انذار کا معنی، چونکہ اصل محرک عامل تقوی کا یہی انذار ہے۔ اے رسول انذار فرمائیے ان لوگوں کو جن کے اندر یہ خوف اور ڈر ہے، ان یحشروا الی ربہم، جن کو یہ چنتا خوف ڈر ہے کہ وہ اپنے رب کے ہاں محشور ہوں گے، اپنے رب کے ہاں وہ پہنچیں گے، باہم پہنچیں گے، حشر ہوگا۔ اب توجہ فرمائیں گے، وہ حیات انسانی بھی انفرادی نہیں ہے، وہاں پر بھی محشر ہوگا، یعنی حشر کی حالت میں انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اٹھے گا، دوبارہ اکٹھا کیا جائے گا، حشر کیا جائے گا۔ جنہیں یہ ڈر ہے، اندیشہ ہے، جنہیں خوف ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ محشور ہوں گے، ایسی حالت میں کہ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، کچھ ایسے ہیں جنہیں یہ خوف ہے کہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے وہاں ہمارا کوئی مددگار نہیں ہوگا، نہ کوئی ولی وہاں ہمیں نجات دینے آئے گا، اور نہ ہی کوئی شفیع وہاں پر ہماری مدد کو پہنچے گا۔ ان لوگوں کو آپ انذار کریں جن کی یہ حالت ہے، خوف ہے ان کے اندر اور یقین ہے ان کو کہ یہ اپنے رب کی بارگاہ میں محشور ہوں گے، اور اس محشور میں، محشر میں یہ تنہا ہوں گے، اس معنی میں کہ کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ویسے تو سارے انسان باہم اکٹھے اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، لیکن اپنی اپنی کارکردگی خود ذمہ دار ہوں گے اس کے، دوسرا کوئی آ کر ان کو اس مرحلے میں نجات نہیں دے گا، کوئی ولی ان کا نہیں آئے گا، کوئی شفیع ان کا نہیں آئے گا۔ اس حالت سے جو جی رہے ہیں، جو دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کی کیفیت یہ ہے، ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے دل میں خوف ہے اللہ کا، ذات حق کا، کہ ہم بارگاہ پروردگار میں محشور ہوں گے، جبکہ کوئی ولی و شفیع بھی ہمارا نہیں ہوگا وہاں۔ ان کو آپ انذار کریے، انہی کو مخاطب قرار دیں آپ، جن کے اندر یہ خوف پایا جاتا ہے، جن کے اندر یہ ڈر پایا جاتا ہے، اور جن کی سوچ میں، جن کے نظریے میں، جن کے ذہن میں یہ بھی مسلم ہے کہ محشر میں کوئی ہماری مدد کو نہیں آئے گا، ہمیں چھڑانے والا، ہمیں بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا اللہ کے علاوہ۔ ان لوگوں کو آپ جا کر انذار کریں۔ خوب، اگر یہ طبقہ میسر آتا ہے، یہ طبقہ ہو، نظر آئے، اور نبی کا انذار بھی ان پر ہو جائے، یہ یقیناً متقی ہو جائیں گے دنیا میں، اسی حیات دنیاوی میں یہ قوم با تقوی ہو جائے گی۔ اس کا مفہوم یہ بنتا ہے، اس کا لازمہ یہ بنتا ہے کہ اگر لوگ ہوں زمین پر لیکن انہیں اللہ کی بارگاہ میں محشور ہونے کا یقین ہی نہ ہو، وہ اس بات کو مانتے ہی نہیں ہیں، ایمان ہی نہیں رکھتے کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں بھی محشور ہونا ہے، حشر ہوگا ہمارا، یعنی سب مل کر اکٹھے، تمام بشریت خدا کی بارگاہ میں، اولین و آخرین سب یکجا
اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اور دادگاہ میں حاضر ہوں گے ہم، اس کا یقین ہی نہیں ہے انہیں۔ اور جب یقین نہیں ہے تو انہیں یہ بھی کوئی خوف نہیں ہے کہ اس بارگاہ میں، اس عدالت میں، اس منظر میں ہمارا کوئی ولی و شفیع بھی نہیں ہوگا، چونکہ وہاں ہم نے جانا ہی نہیں ہے تاکہ مشکل میں ہی نہیں پڑنا ایسی کسی میں، تاکہ کوئی ہمارا مددگار ہو یا نہ ہو۔ یا وہ لوگ جن کو یہ تو یقین ہے کہ ہم محشر میں جائیں گے، اس بات کا یقین ہے، لیکن ساتھ یہ بھی ان کے ذہن کے اندر غلط فہمی موجود ہے کہ ہم بدکاری کا نامہ عمل لے کر بے شک اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں، ہمیں ولی و شفیع وہاں مل جائیں گے، وہ آ کر ہمیں اللہ کی عدالت سے چھڑا لیں گے، حکم خدا سے ہمیں بچا لیں گے۔ رب کی طرف سے ہماری سزا بنتی ہے، لیکن یہ طبقہ شفیع و ولی یہ ہمیں اللہ کے اس حکم سے بچا لیں گے اور ہم محفوظ رہیں گے۔ یہ دونوں گروہ زمین میں کسی صورت میں تقوی نہیں ہو سکتے، اس قوم کی زندگی میں تقوی نہیں آئے گا۔ دوبارہ میں آیہ کریمہ کا معنی بھی کرتا ہوں اور اس کا جو لازمہ بن رہا ہے وہ بھی توجہ سے سنیں۔ سورہ انعام آیہ 51 میں اللہ کا فرمانا ہے، اے نبی آپ انذار کریں ان لوگوں کو جن کو یہ خوف ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، محشر میں ایسی حالت میں حاضر ہوں گے کہ کوئی ولی و شفیع ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ دو خصوصیات ہوں گی ان لوگوں کے اندر، محشر کا یقین ہوگا اور ولی و شفیع کی مدد کے بارے میں مطمئن ہوں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی نہیں آنا، اللہ کے مقابلے میں اللہ کی ذات سے ہٹ کر کوئی ہماری مدد کو وہاں نہیں آئے گا۔ ان دو باتوں کے اوپر جن لوگوں کا ایمان اعتقاد ہے، اے نبی آپ انہیں جا کر انذار فرمائیں۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ آپ انہیں جا کر انذار فرمائیں جن کے اندر یہ دو صفات ہیں۔ جب آپ کا انذار اس خوف کے ساتھ مل جائے گا، وہ خائف ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ہم نے پروردگار کی بارگاہ میں جانا ہے اور ولی و شفیع بھی کوئی نہیں ہوگا۔ ان لوگوں کو جب نبی کا انذار بھی میسر آ جائے، چوتھی چیز ان کا نتیجہ ہے، اس کا نتیجہ ہے حاشر اور ولی و شفیع کا نہ ہونا، ان کا فقدان، انذار رسول۔ چوتھی چیز نتیجہ ہے، وہ ہے تقوی۔ تقوی اسی دنیا میں مرنے سے پہلے، محشر سے پہلے، اس کا یقینی نتیجہ تقوی ہے۔ یہ قوم، یہ جماعت، یہ ملت با تقوی ملت ہوگی، اس کے اندر تقوی آئے گا۔ لیکن اگر پہلی تین شرطیں نہ ہوں، مثلا ان کے اندر خوف محشر نہ ہو، یا ان کو یقین ہو کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ سے بچانے والے موجود ہیں، اور ان کو انذار نبی بھی میسر نہ آئے، یہ تینوں چیزیں ان کو میسر نہ آئیں، پھر تقوی ان کے اندر پیدا نہیں ہوگا۔ یہ بے تقوی قوم ہوگی اور بے تقوی نسلیں پیدا ہوں گی۔ ایک بے تقوی نسل سے دوسری بے تقوی و بدتر نسل پیدا ہوگی، یعنی فاسد سے افسد پیدا ہوگا۔ پہلی نسل فاسد لوگوں کی ہوگی، دوسرے افسد ہوں گے، اور تیسری نسل اشد و فسادن ہوگی، اور اسی طرح فساد میں آگے بدتر اور بدتر اور بدترین بنتے جائیں گے۔ یہ پہلی نسل سے زیادہ بد لوگ پیدا ہوتے جائیں گے اگر یہ تین رکن ان کے میسر نہ آئے۔ اب ہمیں انہی کو سمجھنا ہے، انذار کا معنی سمجھنا ہے، اور محشر کا حضور ہمیں سمجھنا ہے، اور شفیع و ولی کا وہاں نہ ہونا، ہماری مدد کے لیے موجود نہ ہونا، چونکہ محشر میں اللہ تعالیٰ نے یہ گنجائش نہیں رکھی، دنیا میں رکھی ہے، محشر میں نہیں رکھی۔ البتہ دنیا میں بھی توہم ہے ہمیں کہ ہمیں بچا سکتے ہیں لوگ۔ دنیاوی نظام میں ہم کچہریوں میں جاتے ہیں، تھانوں میں جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی ہماری مدد کو آ جاتا ہے، اور مجرم ہوتے ہوئے ہمیں چھڑا لیتے ہیں۔ مجرمین کو دنیاوی نظام میں سزاؤں سے
بچانے والے موجود ہیں۔ اس وہم کے ساتھ یہ آخرت کے لیے بھی امید لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ وہاں پر بھی ہم مجرم ہونے کے باوجود ہمیں بچا لیا جائے گا۔ اور یہ بات احتمال نہیں ہے بلکہ ایک پورا مذہب ہے، تمام ادیان کے اندر یہ مذہب موجود ہے۔ مثلا قرآن نے گواہی دی ہے یہود کے بارے میں کہ یہود کو یقین تھا کہ ہم مجرم ہوتے ہوئے بھی، یہود کے ہاں مجرم ہونے کی چھٹی تھی کہ آپ بے شک جرم کرو، امت یہود مجرم بن جائے، کچھ اس کے لیے کوئی چیز ممنوع نہیں ہے، حرام نہیں ہے، سب کچھ جائز ہے یہود کے لیے۔ کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ ہم نے تو جہنم میں جانا ہی نہیں ہے، لن ندخل النار، ہم ہرگز جہنم میں نہیں جائیں گے۔ اگر ہم گئے بھی الا ایاما معدودہ، اگر ہم جہنم میں گئے بھی تو چند گنے چنے ہفتے بھر کے لیے جائیں گے۔ کیوں جائیں گے؟ چونکہ ہمارے ولی و شفیع موجود ہیں، وہ ہمیں جہنم سے نکال لیں گے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم تو محبوب خدا ہیں، اولیاء خدا ہیں، ہم ابنا ہیں، احبا ہیں، نعوذ باللہ، اور اس بنیاد پر ہمیں اجازت ہے، یہود کو اجازت ہے ہر جرم کرنے کی۔ ان کی دیکھا دیکھی، ان کی تعلیمات کے نتیجے میں نصارہ میں بھی یہ مذہب پیدا ہو گیا کہ لن ندخل النار، ہم بھی جہنم میں نہیں جائیں گے، اور بہشت ہمارے لیے ہے، یہود اور نصارہ کے لیے ہے، تیسرا کوئی طبقہ بہشت میں نہیں جائے گا۔ یہ مختص ہے، مخصوص جنت یہود و نصارہ کے لیے۔ یہ قرآن نے گواہی دی ہے ان کے مذہب اور ان کے عقیدے اور ان کی سوچ کے متعلق۔ اس لیے ان کے ہاں بھی یہ تصور پیدا ہوا کہ ہم بے شک مجرم ہوں، ہم جہنم نہیں جائیں گے، سزا نہیں ملے گی، اور اگر ملی بھی تو ہمیں چھڑا لیا جائے گا، چونکہ ہمارے اولیاء اور ہمارے شفعاء موجود ہیں، قوی ہیں، زیادہ ہیں۔ انہی سے متاثر ہو کر یہ تفکر مسلمانوں کے اندر بھی پیدا ہو گیا۔ یہ باقاعدہ مذہب ہے جس کا عمومی اظہار کیا جاتا ہے ہر طبقے میں۔ آپ دیکھیں مثلا بہت سارے لوگ ہیں جن کو جرم پر باقاعدہ ترغیب دلائی جاتی ہے کہ آپ کیوں جھجکتے ہو، ہر جرم کرو، چونکہ آپ کو بچانے والے موجود ہیں، اللہ کی عدالت سے آپ کو بچا لیں گے۔ ایسے لوگ کبھی بھی با تقوی نہیں ہو سکتے۔ جس قوم و مذہب کے اندر، جس ملت کے اندر یہ افکار آ جائیں کہ ہم محشر میں نہیں جائیں گے، یعنی قیامت ہوگی نہیں، جس طرح سے یہ سیکولر لبرل لوگوں کے ذہن میں ہے، یا موجودہ زمانے میں جس کی زیادہ ترغیب دی جاتی ہے، تعلیمی اداروں کے اندر باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے، نصاب نہیں ہے لیکن نصاب سے زیادہ تاکید کے ساتھ یہ چیز بچوں کو پڑھائی جاتی ہے کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، مسلمان ملک کے اندر، اسلامی مملکت کے اندر، کہ قیامت نہیں ہے، معاشر نہیں ہے، سزا و جزا نعوذ باللہ نہیں ہے، آپ لوگ اپنے آپ کو ایسے زحمتوں میں مت ڈالو۔ یہ باقاعدہ انہیں تلقین کی جاتی ہے، متدین اور مذہبی بچوں کو یہ تلقین کی جاتی ہے۔ ظاہر ہے یہ بے تقوی، یہ با تقوی نہیں ہو سکتے، یہ معاشرہ با تقوی نہیں ہوگا۔ اور اگر انہیں کہیں کہ نہ محشر تو ہے، قیامت تو ہے، لیکن وہاں پر سوال و جواب نہیں ہے، سزا نہیں ہے، کیونکہ ولی و ناصر یا ولی و شفیع موجود ہیں وہاں جو ہمیں اللہ کی بارگاہ سے چھڑا لیں گے۔ اس کے اندر بھی تقوی نہیں آ سکتا، ناممکن ہے تقوی آئے۔ اور جن کو انذار نہیں ہوا، جن کو نبی کی طرف سے انذار نہیں پہنچا، ان کے اندر بھی تقوی نہیں آ سکتا۔ اس آیا نے انحصار کے ساتھ بیان کیا ہے کہ تقوی اس میں آئے گا جس کو محشر کا خوف ہو، اور جس کو محشر میں ولی و شفیع کے نہ ہونے کا یقین ہو، اور تیسری چیز انہیں انذار نبی بھی میسر آئے۔ خب آج ہم دیکھیں تقوی اگر مفقود ہے نسل اسلامی میں، مسلمان نسل میں، اس کی بڑی وجہ یہی ہے جو قرآن کریم نے ذکر فرمائی ہے کہ ایک بڑی جمعیت کے دل میں ہے کہ محشر ہی نہیں ہوگا نعوذ باللہ، اور یقین نہیں ہے انہیں، اور اگر انہیں محشر کے بارے میں اعتماد ہو یا احتمال ہو تو انہیں یہ یقین ہے کہ ہمیں چھڑانے والے وہاں موجود ہیں، اس لیے جرم سے جھجکتے نہیں ہیں، ارتکاب جرم کرتے ہیں جرأت کے ساتھ، اور تقوی سے دور ہو جاتے ہیں۔ اب انذار ہو بھی نبی کا تو غیر مؤثر ہے، چونکہ انذار کی تاثیر اس شرط پر ہے،
انذار اس صورت میں اثر کرتا ہے نبی اکرم کا کہ جب ان کے اندر پہلے سے یہ خوف پایا جاتا ہو محشر میں حضور کا اور ولی و شفیع کے نہ ہونے کا، جب یقین ہو تو نبی کی بات اثر کرے گی۔ اگر پہلے سے یہ غلط فہمی ان کے دل میں موجود ہے، اب پیغمبر اکرم بے شک ان کو انذار کریں، ان پر اثر نہیں ہوگا۔ جس طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا ہے سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ ان کو انذار کریں یا نہ کریں، ہر دو صورتوں میں ایک جیسے ہیں۔ یہ انذار نہ کریں تو بھی گمراہ، انذار کریں ان کو تو بھی یہ گمراہ ہیں، ہر دو صورتوں میں نتیجہ ایک جیسا ہے۔ خوب، یہ نقطہ ہے ایک جو اس آیا کے بارے میں مطلب اول کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ اب اگلا مرحلہ ہے اس کے مفردات کی تشریح۔ انذار کیا ہے دقیقاً، چاہے یہ عامل تقوی ہم تلاش کرنا چاہتے ہیں، ایجاد کرنا چاہتے ہیں اپنی قوم کے اندر، اپنی ملت کے اندر، اپنے وجود کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، اپنے ہم مسلک لوگوں کے اندر یہ تقوی ایجاد کرنا چاہتے ہیں۔ نماز جمعہ کا فریضہ یہی ہے، ذمہ داری یہی ہے نماز جمعہ کہ وہ تقوی ایجاد کرے۔ تو تقوی کے قرآنی عوامل کا ہمیں علم ہوگا تو ہم تقوی کو فروغ دے سکیں گے، وَإِلَّا فقط ذکر ہے، تذکرہ ہے اور ایک رسم ہے نماز جمعہ ادا ہوگی۔ رسم نماز جمعہ سے کچھ حاصل نہیں ہوتا جب تک حقیقی نماز جمعہ قائم نہ ہو، اور حقیقی نماز جمعہ وہی ہے جس کا نتیجہ تقوی ہو۔ تقوی کے عوامل قرآن کریم نے ذکر فرمائے ہیں، جسے انشاءاللہ بعد میں اگلی باری میں ذکر کیا جائے گا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمام مومنین کو، تمام مسلمین کو لباس تقوی سے خداوند مزین ہونے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام وفاطمة الزہرا سیدۃ النساء العالمین، والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وسبطی الرحمہ، وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والحجت ابن الحسن القائم المنتظر المہدی، حجج اللہ علی عبادہ وامناؤہ فی بلادہ واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی بسر کریں اور تقوی کے مطابق عمل کریں۔ حق تعالی نے ہماری حیات کے تحفظ کے لیے خصوصاً حیات انسانی و حیات انسانی ایمانی، جب حیات انسانی میں عنصر ایمان داخل ہو جائے اور مومن کے درجہ پر انسان فائز ہو جائے،
اس موقع پر اس درجے کے تحفظ کے لیے تقوی کی ضرورت ہے، چونکہ حیات انسانی اس طرح سے جمادات کی طرح نہیں ہیں کہ ایک درجہ پا کے وہیں پر متعین ہو جائے اور وہیں پہ فکس ہو جائے، نہ اوپر جائے نہ نیچے جائے، بلکہ حیات انسانی ہمیشہ یہ ایک حالت ناپائیداری میں ہے۔ آپ اپنی حیات کا اندازہ اگر لگانا چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی اس نظام ہستی میں کیسے ہے، اس کائنات میں، ایک آلہ جو آپ استعمال کرتے ہیں عموماً یہ دیوار بنانے کے لیے، لیول نکالنے کے لیے، ایک پارا ہوتا ہے، شیشہ لگا ہوتا ہے لکڑی کے اندر، مستری مزدوروں کے پاس ہے، ہر پڑھے لکھے ان پڑھ نے یہ چیز دیکھی ہوئی ہے کہ دیوار یہ فرش سیدھا ہے یا نہیں، یا اوپر نیچے ہے، ناہموار ہے، اس کے لیے ایک لیول انہوں نے رکھا ہوتا ہے۔ اس کے اندر ایک قطرہ موجود ہوتا ہے، وہ قطرہ ٹکتا نہیں ہے، رکتا نہیں ہے، وہ قطرہ اوپر نیچے، اس کو جب بھی دیکھو ہل رہا ہوتا ہے، یا ادھر چلا جاتا ہے یا ادھر چلا جائے، جدھر ڈہلوان ہو ادھر چلا جاتا ہے، جدھر اس کا رخ ہو ادھر چلا جاتا ہے، بالکل ہموار ہو تو رکتا ہے، اٹھانے سے پھر ہل جاتا ہے۔ یہ قطرہ سمجھے آپ ہیں، آپ ایک جگہ فکس نہیں ہیں کیل کی طرح، جیسے دیوار میں لگا دی تو جب تک دیوار ہے کیل بھی یہاں ہے، میخ بھی یہاں ہے، بلکہ آپ اس ناپائیدار قطرے کی طرح ہیں۔ اگر ارتقاء نہیں کر رہے، رشد نہیں کر رہے تو نیچے جا رہے ہیں، آپ رکے ہوئے نہیں ہیں۔ رکنا انسان کی زندگی میں رکھا ہی نہیں گیا۔ وقوف، وقفہ، ٹھہراؤ، سکون نہیں ہے۔ علامہ اقبال کے بقول کے ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، ایک چیز فکس ہے، ثابت ہے، اور وہ کیا؟ تبدیلی، تغیر۔ تغیر متغیر نہیں ہوگا، باقی ہر چیز معرض تغیر میں ہے، ہر چیز تبدیل ہو رہی ہے۔ انسانی زندگی خصوصاً حیات انسانی تغیر میں ہے، اور دو راستے ہیں اس کے، چار راستے نہیں ہیں، دو راستے ہیں۔ یا اوپر بلندی کی طرف جا رہی ہے، کمالات کی طرف جا رہی ہے، یا پستی کی طرف جا رہی ہے، ٹھہری ہوئی نہیں ہے، ایک جگہ رکتی نہیں ہے۔ وہ لمحہ جس میں ہم اوپر نہیں جا رہے، یقیناً نیچے جا رہے ہیں، اور وہ لمحہ جس میں ہم نیچے جا رہے ہیں، نیچے نہیں جا رہے تو یقیناً اوپر جا رہے ہیں۔ جہاں گرے نہیں، ہم پست نہیں ہوئے، حقیر نہیں ہوئے، گھٹیا نہیں ہوئے، وہاں یقیناً اوپر کی طرف آپ نے قدم اٹھایا ہے۔ اس لیے جب حیات اس طرح کی چیز ہے کہ ناپائیدار ہے، اور اس کو یا ارتقاء کرنا ہے یا سقوط کرنا ہے، یا اس نے گرنا ہے نیچے، پھر اس کی حفاظت ضروری ہو جاتی ہے۔ اس کا بہت دھیان رکھنا پڑتا ہے، اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اس کو اپنے حال پہ چھوڑیں گے تو صرف گراوٹ ہے، باقی عوامل بھی پستی کے اس کے شامل ہو جائیں گے۔ جیسے ہوائے نفس ہے، ہوائے نفس، ہوا، ہوس کہتے ہی پستی کو ہیں، جو پست ہو اسی کو ہوا کہتے ہیں۔ خواہش یعنی پستی، یہ ہمارے اندر موجود ہے، اور ایسے موجود ہے کہ انسان کو تعجب ہوتا ہے کہ اس چھوٹے سے جثے کے اندر نہ ختم ہونے والی خواہش موجود ہے، نہ ختم ہونے والی ہوس موجود ہوتی ہے، اور ظرف چھوٹا ہو، مظروف بڑا ہو، اس کے اندر یہ تباہی کا عامل ہے، گر جاتا ہے انسان، پست ہو جاتا ہے۔ اوپر سے شیطان، خناس اور گمراہان، مضلین، یہ سب لشکر جرار جس نے ہماری زندگی کو گھیرا ہوا ہے، ایسے میں انسان کو اس کی حفاظت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ حفاظت کے لیے اللہ نے تقوی مقرر فرمایا ہے، اور تقوی کی تدبیر کے نفاذ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہتمام فرمایا ہے، جن میں سے ایک نماز جمعہ ہے۔ نماز جمعہ اجتماعی عبادت، باہمی عبادت، امت کی اجتماعی شکل میں یہ عبادت قائم ہو، اور اس کا محور تقوی ہو۔ پہلے جمعہ اپنی روح کے ساتھ قائم ہو، جمعہ کی معرفت انسان کی مکمل ہو جائے، مومن کی بالخصوص،
کہ جو نماز جمعہ کیا ہے، کیا اہمیت ہے اس کی، کیا فضیلت ہے اس کی، اور ہماری زندگی میں اس کا کردار کیا ہے نماز جمعہ کا۔ آیا فقط ایک رسم ہے، یہ ایک ثواب کے لیے محض ایک عبادت ہے، یا نہ اس سے بڑھ کر ہے بہت؟ رسم تو بالکل نہیں ہے، ثواب کا منبع اور ذریعہ ہے، لیکن ثواب ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ ثواب رغبت ہے، ثواب انسان کو شوق دلانے کے لیے، چونکہ ہم عاقل بالغ نہیں ہیں تو نابالغوں کو حقیقت تک لانے کے لیے، راہ پر لانے کے لیے رغبتیں دی جاتی ہیں۔ جیسے بچوں کو پڑھانے کے لیے ٹافیاں دی جاتی ہیں، چاکلیٹ دیے جاتے ہیں، کھلونے دیے جاتے ہیں، تاکہ یہ بچے کسی طرح لگے رہیں اپنی تعلیم کے اوپر، اور کھیلتے کھیلتے ہی پڑھ لکھ جاتے ہیں اور ایک دن باشعور ہو جاتے ہیں، اور جب ان میں شعور آ جاتا ہے تو اب ان کو کھلونا دو بھی تو پسند نہیں کرتے۔ یہی حال ہمارا ہے انسان کا کہ یہ بڑے عرصے تک، ممکن ہے 90 سال تک بچہ ہی رہے اور کھلونوں سے ہی دین کی طرف آتا رہے، لیکن ایک دن باشعور ہو جاتا ہے اور اس دن یہ کہہ دیتا ہے کہ اگر جنت نہ بھی ہو، جہنم نہ بھی ہو، تو بھی میں اپنے رب کی عبادت کروں گا۔ جنت کا شوق سے عبادت نہیں کرتا، جہنم کے خوف سے عبادت نہیں کرتا، بلکہ رب کی خاطر عبادت کرتا ہوں، اپنے اللہ کی عبادت کرتا ہوں، چونکہ عبادت میری ضرورت ہے، اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس معرفت سے ہمیں در حقیقت بنیاد بنے گی، چونکہ ابھی بنیاد ویران ہے ہمارے معاشرے میں، دین کی بنیاد ویران ہے۔ ہمیں پہلے بنیاد قائم کرنے کی، عمارت بعد میں بنے گی، پہلے بنیاد قائم کریں۔ اس بنیاد میں ایک نماز جمعہ ہے۔ نماز جمعہ خوب جو کچھ تبلیغ و تشریح کے ذریعے ہوا ہے وہ تو سب کے ذہنوں میں ہے، اور اسی ذہنیت کی وجہ سے نماز جمعہ ویران ہے، یہ بنیاد ویران ہے۔ اب آتے ہیں اس بنیاد کو قائم کرنے کے لیے امت کے اندر، نہ صرف ایک مسجد کے اندر یا ایک مدرسے کے اندر، بلکہ پوری امت کے اندر نماز جمعہ کی بنیاد کی خاطر یہ معرفت ضروری ہے۔ اور معرفت ان ہستیوں سے لیں ہم جنہوں نے یہ راستہ دکھایا ہے، جنہوں نے اللہ کے حکم سے یہ تدبیر کی ہے اور اس تدبیر کے اوپر ہمیں چلنے کو کہا ہے۔ روایات ہیں اس بارے میں وسائل الشیعہ کتاب میں جلد ہفتم میں، اور اس میں ایک باب ہے ابواب صلاۃ الجمعہ، اور اس میں پہلا باب ہے وجوب نماز جمعہ، کہ نماز جمعہ واجب ہے۔ جیسے پہلے اشارہ کیا تھا کہ سب سے پہلے قرآن کریم میں اللہ کا فرمان ہے کہ نماز جمعہ واجب ہے، واجب ہے تعینی، واجب ہے عینی، واجب ہے نفسی، وہاں کسی قسم کی تفصیل تردید نہیں ہے، نماز جمعہ واجب ہے قرآن کے مطابق۔ اب جو لوگ قائل ہیں نماز جمعہ واجب تخییری ہے، یہ قرآن سے استنباط نہیں کرتے، کسی فقی نے آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا کہ قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ واجب تخییری ہے، نہ، واجب تخییری کے الگ ادلہ ہیں، وہ آئیں گے اسی باس کے اندر انشاءاللہ اشارہ کروں گا، اور عرض ہوگا کہ آیا ان سے واجب وجوب تخییری ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ ایک روایت گزشتہ ہفتے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، روایت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں حضرت نے فرمایا تھا کہ ان اللہ تبارک و تعالی فرض علیکم الجمعہ، اللہ تعالیٰ نے تم پر جمعہ فرض قرار دیا ہے، فمن ترکھا فی حیاتی او بعد مماتی استخفافا بہا او جہودا لہا، جو بھی نماز جمعہ کو میری زندگی میں یا میری زندگی کے بعد، میری وفات یا شہادت کے بعد جو بھی ترک کرے گا نماز جمعہ کو، اس کو کم اہمیت سمجھ کر، اس کو خفیف سمجھ کر، ہلکا جان کے، بے اہمیت سمجھ کر، اور جہودن لہا، یا اس کا انکار کرتے ہوئے جو بھی ترک کرے گا کسی بھی بہانے سے، فلا جمع اللہ شملہ، اللہ اس کے وہ امور کبھی بھی اکٹھے نہیں کرے گا جو ایک ساتھ ہونے چاہیے، یعنی اس قوم کے اندر اتحاد نہیں ہوگا، وحدت نہیں ہوگی، ان کے معیشت و معاش ٹھیک نہیں ہوگی، ان کے اندر حسن اعتماد نہیں ہوگا، ان کا ایک دوسرے پہ بھروسہ نہیں ہوگا۔ یہ امور شاملہ ہیں، ان کو شاملہ کہتے ہیں، شمل ہیں۔ یہ شمل یعنی وہ امور جو سب سے تعلق رکھتے ہیں، عمومیت رکھتے ہیں۔ ان کے عمومی امور، اجتماعی امور سارے پراکندگی کا شکار ہو جائیں گے، کسی میں وحدت نہیں ہوگی۔
ان کی رائے ایک نہیں ہوگی، ان کی سوچ ایک نہیں ہوگی، ان کی راہیں ایک نہیں ہوں گی، ان کا موقف ایک نہیں ہوگا، ان کے صفیں ایک نہیں ہوں گی، ان کے مراکز ایک نہیں ہوں گے، یہ اس طرح سے ایک دوسرے کے خلاف بدگمان ہو جائیں گے۔ یہ پہلا اثر ہے نماز جمعہ چھوڑنے کا۔ دوسری بار فرمایا وَلَا بَارَكَ لَهُ فِي أَمْرِهِ، اس کے امور میں برکت نہیں ہوگی۔ الا ولا صلاۃ لہو، اور اس کی نماز بھی نہیں ہے، بے شک پڑھے نماز، جمعہ ترک کر کے جو نمازیں پڑھتا ہے باقی یومیہ وہ بھی نہیں ہے۔ الا ولا زکوٰۃ لہو، جمعہ چھوڑ کے زکوٰۃ دیتا ہے وہ زکوٰۃ بھی اس کی نہیں ہے۔ الا ولا حج لہو، جمعہ ترک کر کے حج کرتا ہے وہ حج بھی اس کا نہیں ہوگا۔ الا ولا صوم لہو، اور اگر جمعہ ترک کر کے روزہ رکھتا ہے وہ روزہ بھی اس کا نہیں ہے۔ الا ولا بر لہو، اس کی کوئی نیکی بھی نہیں ہے، بے شک کرتا رہے ساری عمر، حتی یتوبہ، جب تک توبہ نہیں کرتا، یعنی جب تک جمعہ قائم نہیں کرتا۔ یہ ایک روایت ہے، حدیث نمبر 28 ہے اس باب میں، جو جناب صاحب وسائل شیخ اور عاملی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے۔ اس سے پہلے 27ویں حدیث ہے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے۔ حضرت کا فرمانا ہے کہ لَيَنْتَهِيَنَّ اقوام علی وضعہم الجمعات او لیختمن علی قلوبہم ثم لیکونن من الغافلین۔ وہ اقوام، وہ قومیں، وہ جمعیتیں، وہ کمیونٹی جنہوں نے جمعہ چھوڑا ہوا ہے، آپ خود دیکھ لیں کب سے چھوڑا ہوا ہے، کس قوم نے کب سے جمعہ چھوڑا ہوا ہے، انہی کے بارے میں رسول اللہ کا فرمانا ہے۔ لَيَنْتَهِيَنَّ، روکو ان کو، منع کرو ان کو، نہ ہی کرو ان کو اس عمل سے جو جمعہ ترک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو روکو اس کام سے۔ لَيَنْتَهِيَنَّ اقوام عن وضعہم، یا اقوام عن وضعہم الجمعات، ترک جمعہ پر، جمعہ چھوڑ کے، جمعہ کو وداع کر کے اور بیٹھے ہوئے ہیں اور جمعے کے متبادل کوئی کام کرتے ہیں، انہیں روکو۔ اگر نہیں رکے، او لَيَخْتِمَنَّ عَلَى قُلُوبِهِمْ، یا پھر خدا ان کے دلوں پہ مہر لگا دے گا، ختم اللہ علی قلوبہم۔ اگر اسی طرح جمعہ ترک کر کے اور چلتے رہے یہ جمعیت اور یہ اقوام، یہ نسلیں، نسل اندر نسل جمعہ ترک کر کے بیٹھے رہے، خدا ان کے دلوں پہ مہر لگا دے گا۔ وہی مہر جو ہدایت کے مقابلے میں ہے، قرآن کے مقابلے میں ہے، دین کے مقابلے میں ہے، تقوی کے مقابلے میں، انذار کے مقابلے میں ہے۔ رسول اللہ کو اللہ کا فرمان ہے کہ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں کو خدا نے بند کر کے مہر لگا دی ہے، سیل۔ اس کا آج کی زبان میں ترجمہ کیا کریں؟ سیل کر دیے ہیں اللہ نے دل۔ جیسے کچھ جگہ ہوتی ہیں نا، ایسے ہوٹل ہوتے ہیں جن میں صفائی نہیں ہوتی، حکومت جا کے ناقص صفائی کی وجہ سے سیل کر دیتی ہے، یعنی بند کر دیتے ہیں، اور مالک کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ان دلوں کو خدا سیل کر دے گا جو جمعہ ترک کر کے مسلسل بیٹھے ہوئے ہیں۔ ثم لیکونن من الغافلین، اور پھر خدا غافلوں میں ان کا نام لکھ دے گا، اندراج کر دے گا، یہ غافلین میں سے۔ اور قرآن میں غافلین کی وضاحت کی گئی ہے کہ غافلین کیا ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا۔ یہ بھی حدیث نبوی ہے جو جناب شیخ حر عاملی دامذل العالی نے یہاں پر ذکر کی ہے۔ اس سے پہلی حدیث ہے 26 نمبر حدیث، یہ بھی نبوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ آخر سے میں احادیث سے، اس باب کی احادیث اس لیے پڑھ رہا ہوں، ورنہ قاعدہ طالب علمی کا طریقہ یہ کہ اول سے شروع کریں، پہلی حدیث پڑھیں، پھر دوسری، پھر تیسری۔ آخر سے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ نبوی پہلے پڑھیں ہم ادب کے لحاظ سے، ولوی پھر بعد میں پڑھیں گے ہم۔ اولیاء دین کی نبوی روایات پہلے پڑھیں، ولوی روایات اس کے بعد پڑھیں، ادب یہ کہلاتا ہے۔ ولوی یعنی ائمہ اطہار سے، اولیاء سے جو روایات منسوب ہیں وہ منقول ہیں۔ حدیث نمبر 26 میں ہے، اس باب کی 26 نمبر حدیث، حضور کا فرمانا ہے من ترک ثلاث جمعہ متعمدن
من غیر علت طبع اللہ علی قلبہ بخاتم النفاق. اس کو غور سے پڑھیں، حفظ کریں سارے. یہ مسجدوں میں بینر لگے ہونے چاہیے. مسجدوں کو آپ مزین کرتے ہو ان چیزوں سے جو مسجد کے ساتھ تناسب نہیں رکھتی. مساجد کے بارے میں روایات میں ہے کہ آخر الزمان میں ایک وقت ایسا آئے گا جن میں مساجد مزین زیادہ ہوں گی، ان کے اندر گل بوٹیاں زیادہ ہوں گی، نمازی کم ہوں گے، عبادت نہیں ہوگی اور بناؤ سنگار اس کا زیادہ ہوگا. مسجد کی آبادانی گل بوٹیوں سے نہیں ہوتی، تزئینات سے نہیں ہوتی. مسجد کی آبادانی شخصیتوں سے، افراد اور مومنین اور عبادت سے ہوتی ہے. اگر 3 جمعے مسلسل ایک شخص، ایک مومن ترک کرے، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، فتویٰ نہیں ہے کسی فقیہ کا، قول رسول ہے، صاحب شریعت کا قول ہے، جنہوں نے ہمیں جمعہ و جماعت و سب کچھ سکھایا ہے، ان کا یہ فرمان ہے، من ترک 3 جمعہ، جو 3 جمعے نماز جمعہ یعنی مرتب مسلسل نہ پڑھے، متعمدن جان بوجھ کر، بغیر کسی علت کے، بغیر بیماری کے، بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی عذر کے، اگر یہ 3 جمعہ ترک کر دے. بعض معذور ہیں کیونکہ نماز جمعہ قائم ہی نہیں ہو رہی، عام عوام، یا قائم ہو رہی ہے واجد و شرائط نہیں ہے، یا بیمار ہے، یا رکاوٹ ہے، یا کوئی اور عامل جو خود دین نے بتانا ہے کہ یہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آپ جمعہ چھوڑ سکتے ہیں، وہی عذر ہیں، علت ہیں. ان کے بغیر اگر کسی نے 3 نماز جمعہ اکٹھے چھوڑے، من غیر علت طبع اللہ علی قلبہ، اس کے دل کو خدا بند کر دے گا. پہلی پہ ختمہ، اس میں طبع یعنی بند کر دے گا، بالکل سیل ختم دل اس کا. بخاتم النفاق، منافقت کی مہر لگا کر اس کے دل کے اوپر. جو 3 جمعے ترک کرتا ہے بغیر کسی سبب اور بغیر کسی علت کے. اس سے پہلی حدیث نمبر 25 بھی حدیث نبوی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا ہے، من ترک 3 جمعہ تہاونا بہا طبع اللہ علی قلبہ. جو 3 جمعے چھوڑ دے، جمعے کے تہاونن یعنی توہینن چھوڑ دے. جمعہ کیا ہے؟ وقت ضائع کرنا ہے، فائدہ کیا ہے جانے کا. تہاونن بے اہمیت قرار دے کر، کم اہمیت سمجھ کر، جیسے پہلی روایت میں تھا استخفافن، خفیف سمجھ کر، بے اہمیت سمجھ کر، غیر ضروری سمجھ کر اگر جمعہ ترک کرتا ہے، اس کا یہ اثر ہے. اس میں ہے کہ جو جمعے کو کم سمجھ کے، کم اہمیت سمجھ کر، گھٹیا سمجھ کر اور بے فائدہ سمجھ کر ترک کرتا ہے، طبع اللہ علی قلبہ، اس کے دل کو خدا بند کر دے گا، وہ کبھی ہدایت نہیں لے سکتا یہ انسان. 24 نمبر روایت اسی باب کے اندر، وَرَوَى الشَّهِيدُ الثَّانِي فِي رِسَالَةِ الْجُمْعَةِ، یہ بہت اہم سند ہے. اس کو انشاءاللہ پڑھوں گا میں آپ کی خدمت میں. نماز جمعہ میں عموماً نہیں پڑھی جاتی یہ کتاب، حوزے میں بھی نہیں پڑھی جاتی. شہید ثانی بہت اعلیٰ درجے کے فقیہ ہیں، صف اول کے فقہا میں سے ہیں. صف اول مثلا فقہا کے درجے ہیں، علم و فقاہت و افقاہیت کے لحاظ سے ہمارے فقہا کے مراتب ہیں. کچھ فقہا صف اول میں ہیں، پہلی صف کے فقہا ہیں. کچھ فقہا ان سے دوسرے درجے پر ہیں، دوسرے درجے کے فقہا ہیں. اسی طرح ہر ایک اپنی علمی مرتبے کے لحاظ سے اس کا رتبہ ہے فقاہت کے اندر. شہید ثانی صف اول کے فقہا میں سے ہیں. اور شہید ثانی متعدد کتابوں کے مصنف و مؤلف ہیں جو پڑھائی جاتی ہیں باقاعدہ. ایک ان کی فقہ کی کتاب جو مدرسوں کا نصاب ہے، لازمی واجب صدیوں سے ہے، یہ کتاب شرح اللمعہ اس کا نام ہے، اللمعۃ الدمشقیہ
یہ ان کی کتاب ہے، یہ شہید اول کی کتاب کی تشریح ہے، اور یہی مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، جو سارے حوض نجف میں یہی پڑھائی جاتی ہے، قم میں یہی پڑھائی جاتی ہے، اور کئی صدیوں سے پڑھائی جا رہی ہے، پاکستان میں یہی پڑھائی جاتی ہے۔ باقی جہاں جہاں بھی شیعہ امامیہ مسلک سے تعلق رکھنے والا یا مکتب اہل بیت کے مطابق کوئی مدرسہ حوزہ ہے اور اس میں سطیحات یا اعلیٰ تدریس ہوتی ہے، اس میں یہ کتاب تدریس ہوتی ہے شہید ثانی کی۔ اور بھی ان کے اس کے علاوہ بھی کتب ہیں، عرض کروں گا۔ ابھی بحیثیت راوی شہید ثانی کا ذکر آیا ہے، انہوں نے علیحدہ سے ایک کتاب مستقل لکھی ہے نماز جمعہ کے بارے میں، رسالۃ فی الجمعہ یا رسالۃ الجمعہ کے نام سے ہے، یعنی ایک چھوٹا سا رسالہ کتابچہ ہے فقہی اور نماز جمعہ کے متعلق ہے۔ اس میں شہید ثانی نے سب سے خوبصورت، زیبا و بہت ہی متقن محکم بحث کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ نماز جمعہ واجب تعینی ہے۔ ادلہ وجوب تخییری کو اس فقی نے، اس ٹھوس نامدار فقی نے بہت ہی اعلیٰ فقاہت اور استنباط کے ساتھ ادلہ تخییری کا جواب دیا ہے کہ ان میں سے کوئی دلیل بھی نماز جمعہ کی واجب تخییری ہونے پر تام نہیں ہے۔ جو کیا گیا دعویٰ وہ شہید ثانی نے ذکر کیا۔ میں یہ رسالہ انشاءاللہ اس کے اقتباسات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ آپ آشنا رہیں اس متن سے، جو بہت ہی محکم و مستحکم ہے۔ یہ شہید ثانی کے علاوہ بھی 5-7 فقہا اور ہیں جو اس درجے کے نہیں ہیں، البتہ جس درجے کے شہید ثانی ہیں، لیکن فقاہت مسلم ہے ان کی، وہ بھی فقیہ ہیں، اور انہوں نے بھی وجوب تعینی ہی کا قول اختیار کیا ہے۔ شہید ثانی نے جو ادلہ قائم کی ہیں وجوب تعینی کے اوپر، ان میں سے ایک یہ روایت ہے، اور صاحب وسائل نے اس رسالہ میں سے ایک روایت انتخاب کی ہے، جبکہ اس کے اندر متعدد روایات ہیں جو شہید ثانی نے رسالۃ الجمعہ میں وہاں ذکر فرمائی ہیں۔ اس روایت کے مطابق شہید ثانی رحمت اللہ علیہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ یہاں پر بصورت مرسل ذکر کیا انہوں نے، لیکن اپنے مقام پر اس کی سند موجود ہے، روایت کی سند ہے۔ اور عمومی ایک قاعدہ میں ذکر کر دوں کہ بعض روایات جو ممکن ہے سندن ضعیف ہوں یا سندن مرسل ہوں، یہی روایات صحیح و سند اور مسلسل و مستند روایات سے مورد تائید ہیں، یعنی ان کے مطابق ہیں، روایت صحیحہ کے مطابق ہے مضمون اس کا۔ اور ایسی روایات جن کا مضمون روایت صحیحہ کے مطابق ہو، وہ خود بے شک ضعیف بھی ہو سندن، وہ استدلال میں استعمال کی جاتی ہے، چونکہ اس کی تائید ایک صحیح روایت کے اندر ہو گئی ہے، وہی بات اس روایت میں ہے، لہذا اس کو بھی آپ دلیل کے طور پر اخذ کر سکتے ہیں۔ اور یہ روایات جو نبوی ہیں، ان کی سند شہید ثانی نے ذکر کی ہے اور بحث کی ہے اس کے ساتھ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم، رسول اللہ کے الفاظ ہیں، رسول اللہ کا فرمان ہے، الجمعۃ وحق، جمعہ حق ہے، ثابت ہے، وہ یہ حق واجب ہے، مستحب نہیں ہے، جائز نہیں، واجب ہے۔ کس پر؟ علی کل مسلم الا اربعہ، 4 طبقات پر واجب نہیں ہے، اس کے علاوہ ہر مسلمان پر جمعہ واجب ہے، ہر مسلم پر جمعہ واجب ہے، سوائے 4 طبقات کے۔ وہ 4 طبقات کون سے ہیں؟ عبد، غلام، یہ اس زمانے میں غلامی تھی، یہ ملازمین کو اور نوکروں کو شامل نہیں ہے۔ بعضوں نے غلامی کے جتنے روایات یا نصوص ہیں وہ تطبیق کی ہیں آج کے نوکروں اور آج کے ملازمین کے اوپر۔ یہ ملازم ہیں، اجیر کے زمرے میں آتے ہیں، عبد کے زمرے میں نہیں آتے۔ سرکاری ملازمین، پرائیویٹ کمپنیوں کے ملازمین، فیکٹریوں کے ملازمین یا اداروں کے ملازمین، یہ عبد کے زمرے میں نہیں آتے۔ ایک طبقہ جس پر جمعہ واجب نہیں ہے، لیکن اگر وہ جمعہ میں آ جائے تو پھر واجب کی نیت سے پڑھے گا، لیکن اس کا آنا ضروری نہیں ہے۔
اگر نہ آئے تو اس کو چھوٹ دی گئی ہے نماز جمعہ سے. غلام، زرخرید غلام جو اس زمانے میں تھے، عہد رسالت میں تھے، بعد میں ختم ہو گیا یہ نظام. اب انسان کو انسان نہیں کر سکتا. عبد مملوک یعنی خریدا ہوا، زیر ملکیت مملوک عبد غلام، اس پر جمعہ واجب نہیں ہے. او امرأہ، عورتوں پر جمعہ واجب نہیں ہے. لیکن اگر عورتیں جمعہ میں آ جائیں تو پھر وجوب کی نیت سے پڑھیں گی. ان کا جمعہ میں آنا واجب نہیں ہے، لیکن اگر وہ چاہیں، آنا چاہیں اور حاضر ہو جائیں تو پھر مستحب کی نیت سے نہیں پڑھنا، چونکہ جمعہ کا وجوب کا حکم ہے. واجب کو واجب ہی کی نیت سے انجام دینا ہے. حتیٰ جس پر نہیں ہے واجب، وہ بھی اگر چاہتا ہے ثواب کے لیے، رجا کے لیے اور متبرک ہونے کے لیے کہ عبادت خدا ہے، اگرچہ مجھے چھٹی دی گئی ہے، رخصت دی گئی ہے، چھوٹ دی گئی ہے، لیکن میں پھر بھی چاہتا ہوں اس میں شریک ہو جاؤں، تو وہ پڑھے گا وجوب کی نیت سے، اور اس کا جمعہ واجب ہی کی نیت سے قبول ہوگا. او سبی یا نابالغ بچہ، نابالغ بچہ، اس پر جمعہ واجب نہیں ہے. او مریض یا مریض ہے، مریض پر بھی جمعہ واجب نہیں. ایسی بیماری جس سے جمعہ تک آ نہ سکتا ہو، نہ کہ پیٹ میں درد ہے، سر میں درد ہے، طبیعت خراب ہے، نزلہ لگا ہوا ہے، موشن ہے تو گھر میں بیٹھ جائے. یہ بیماریاں جو بہانہ ہیں اب فرائض ترک کرنے کے لیے، ذمہ داریاں چھوڑنے کے لیے، نہ، ایسی بیماری جو انسان کو جمعہ میں آنے سے مانع ہو، رکاوٹ ہو. ضعف ہے شدید، یا بیماری اس نوعیت کی ہے کہ انسان اٹھ کے چل نہیں سکتا، آ نہیں سکتا کسی صورت میں، یہ مستثنا ہے. بس اس روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا ہے، الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم الا اربع. 4 طبقات چھوڑ کر باقی ہر ایک کے اوپر نماز جمعہ واجب ہے. اور پہلی روایت میں ہے کہ فی حیاتی و بعد مماتی، میری زندگی میں بھی واجب ہے اور میری زندگی کے بعد، موت کے بعد بھی جمعہ واجب ہے. اگر ترک کیا، اس کے بارے میں روایت گزر چکی ہے جو پہلے ذکر ہوئی ہیں. روایت دیگر ہے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے. 23 نمبر روایت اسی باب کی ہے. الجمعۃ واجبۃ علی کل مسلم فی جماعۃ. حضور کا فرمانا ہے کہ نماز جمعہ واجب ہے آپ پر، ہر مسلمان پر واجب ہے، اور جماعت کے اندر واجب ہے. انفرادی نہیں پڑھ سکتے، فرادہ نماز نہیں پڑھ سکتے. نماز جمعہ آپ نے حتماً جماعت کے ساتھ، نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، اور شرائط جب پوری ہوں، جماعت کی شرائط ہوں، تو نماز جمعہ آپ کی ادا ہوگی. واجب سب پر ہے. اگر جماعت نہیں ہو رہی تو اپنے آپ کو یہ نہ کہو کہ ہم پر واجب نہیں ہے، خود جماعت قائم کرو. یہ بات ایک الگ ہے کہ قائم شدہ نماز میں شرکت واجب ہے یا انعقاد نماز جمعہ واجب ہے. فقہا چونکہ بہت بال کی کھال اتارتے ہیں، بعض فقہا نے یہ کہا ہے کہ یہ جتنی دلیلیں ہیں یہ سب اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ اگر پہلے سے کسی نے قائم کر دیا ہے جمعہ تو آپ اس میں شرکت کریں، واجب ہے آپ پر. لیکن اگر نہیں کسی نے قائم کیا تو پھر آپ پر جمعہ قائم کرنا واجب نہیں ہے. قائم نماز جمعہ میں شرکت واجب ہے نہ. یہ روایات ہیں کہ اگر جمعہ قائم ہے اس میں شرکت واجب ہے، اگر جمعہ قائم نہیں ہے تو قائم کرنا واجب ہے آپ کے اوپر. یہ نہیں ہے کہ دوسرا کوئی اور آ کے جمعہ قائم کرے اور آپ پر صرف شرکت لازم قرار دی گئی ہے. انعقاد نماز جمعہ بھی آپ پر واجب ہے. اس سے روایت دیگر بھی ہے جو مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ان اللہ کتب علیکم الجمعہ فریضۃ واجبۃ. یہ روایت بہت اہم ہے، 22 نمبر، توجہ فرمائیں. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت مروی ہے، ان اللہ کتب علیکم الجمعہ فریضۃ واجبۃ الی یوم القیامہ. قیامت تک جمعہ واجب ہے. اب معلوم نہیں زمانہ غیبت کبریٰ اس میں شامل ہے یا شامل نہیں ہے یا نہیں ہے. کیا سمجھ آتی ہے آپ کو رسول اللہ کے اس فرمان سے؟
یہ قیامت تک کے زمانے سے باہر ہے یہ زمانہ، اس کے اندر ہے کہ قیامت تک نما واجب ہے، یعنی قیامت تک کوئی جمعے کے وجوب کو ہلا نہیں سکتا، چھیڑ نہیں سکتا. یہ نص ہے، یہ صریح ہے روایت اس باب میں کہ قیامت تک نماز جمعہ واجب ہے. نبی اکرم موجود ہوں فی حیاتی اور بعد مماتی، یا میری موت کے بعد. یہ نہیں کہا کہ جب تک میں ہوں نماز جمعہ واجب ہے، بعد میں وجوب اٹھ جائے گا، چونکہ میرے وجود کے ساتھ مشروط ہے نماز جمعہ. اسی طرح امام معصوم موجود ہوں تو بھی نماز جمعہ واجب ہے، امام معصوم نہ ہو تو بھی نماز جمعہ واجب ہے، بطور مطلق فرمایا ہے. دوبارہ سنیں 22 نمبر روایت کو، ان اللہ کتب علیکم الجمعہ فریضۃ واجبۃ الی یوم القیامہ. قیامت کے دن تک نماز جمعہ واجب ہے آپ پر، اللہ نے فرض قرار دیا ہے، لازمی قرار دیا ہے. اور حدیث نبوی میں سے یہ حدیث تھی، اور اس سے پہلی حدیث بھی رسول اللہ سے ہے. یہ میں حدیث نبوی پڑھ دوں، بعد میں احادیث دیگر پڑھیں گے. 21 نمبر حدیث بھی نبوی ہے. یہ حدیث سند کے ساتھ نقل کی گئی ہے کتاب معتبر میں. محقق نے قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ الجمعۃ حق علی کل مسلم الا اربعہ. نماز جمعہ ثابت ہے، واجب ہے ہر مسلمان کے اوپر سوائے 4 طبقات کے، کہ پہلے ان کا ذکر آ گیا ہے. البتہ طبقات اور بھی مستثنا ہیں، جیسے مسافر ہے، اس میں مسافر کا ذکر نہیں تھا، لیکن دیگر روایات کے اندر ہے کہ مسافر پر نماز جمعہ واجب نہیں ہے. لیکن اگر آتا ہے نماز جمعہ میں، پہنچ گیا ہے، شریک ہو گیا ہے، پھر وجوب کی نیت سے پڑھے گا، اور واجب ہی کی نیت سے اس کی نماز جمعہ قبول ہوگی. وہ قربتاً اللہ یا مستحب کی نیت سے نہیں پڑھ سکتا. واجب کو واجب، چونکہ نماز جمعہ واجب ہے، دوسری کوئی اس کی شکل نہیں ہے کہ اس کو اس نیت سے بھی پڑھ سکتے ہو، اس کو اس نیت سے بھی پڑھ سکتے ہو. واجب کو واجب ہی پڑھنا ہے، واجب کو تو نہیں تبدیل کر سکتے آپ. آپ شارع نہ بنو رسول اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے. اللہ نے جب واجب قرار دیا تو واجب ہے، یا واجب ہے یا نہیں ہے آپ پر. بیچ میں کوئی راستہ نہیں ہے کہ آپ آ جائیں اور مستحب کی نیت سے نماز جمعہ قائم کریں. واجب ہے. انشاءاللہ اللہ تعالی سب کو، تمام مسلمین کو، تمام مومنین کو، تمام دنیا میں انشاءاللہ یہ فریضہ واجبہ قائم کرنے اور ادا کرنے اور اس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد.